الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد احسان کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں، اگر ہم تھوڑی نیکی کریں تو اس کے زیادہ اگر وہ ثواب دیتا ہے، 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے بیٹا، اگر کسی کے اکاؤنٹ کے اندر 100 روپیہ ہو تو اس کا 10% 10 روپے ہوگا، اور کسی کے لاکھ روپے ہو تو اس کا 10% 10,000 ہوگا، کروڑ ہو تو اس کا 10% 10 لاکھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو وہ اگر 70% کا اعلان کر رہا ہے تو اس کا 70% کس حد تک کتنا زیادہ ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو وہ مہینہ جس کو نصیب ہو جائے اور وہ اچھی طرح اس میں عبادت کرے۔ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو فرض جانا اور اس میں عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی اور جتنی بھی عبادات ہیں، نمازیں پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ اپنی مغفرت کروانے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کرانے کا ہے۔ ویسے ہم انتظار کرتے ہیں کہ شب برات آ جائے، کوئی بڑا دن آ جائے تو رات کی عبادت کریں، شب معراج آتی ہے، شب برات آتی ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، عید کے دن آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بھائی یہ عید کا دن آئے گا تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر جب تک چاند نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ عید والے دن بھی، اور جو چاند رات آتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور ہم اس پوری رات کو شاپنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں، رمضان المبارک کی تمام راتیں ایک طرف، اور وہ جو رات جس کو چاند رات نظر آتا ہے، یعنی کہ صبح ہم نے عید پڑھنی ہوتی ہے، شوال کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہے، اس رات کی عبادت ایک طرف، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب مغفرت فرماتا ہے، بے حساب بخشش فرماتا ہے۔ تو ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں، اور اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 70% اضافے کے ساتھ نیکیوں کی جو ہے وہ ہمیں کمائی دے رہا ہے تو ہمیں اس کو اچھی طرح کمانا چاہیے۔ اگر ہم فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، ویسے ہی 27 گنا زیادہ ہے، اور پھر 27 کو آپ 70 سے ضرب دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70% کتنا عطا فرمائے گا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنا احتساب کریں، جو بری عادتیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور اچھی عادتوں کو اپنائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس رمضان کی برکت سے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف فرمائے گا، ہمارے والدین کی گناہ معاف فرما دے گا، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوگی۔ جتنا بھی ہم مانگ سکتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے ہم نے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ ویسے ہی تہجد کے وقت ہم سب سحری کر رہے ہوتے ہیں، سحری کے وقت تہجد پڑھ کر پھر سحری کریں، کوشش کریں، نہیں تو سحری کے بعد جو ہے تہجد جائیں کہ اذان سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس وقت جو ہے پہلے آسمان پر موجود ہوتا ہے اور اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے، عطا کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس وقت اللہ سے مانگیں گے ایک تو سحری کا ثواب، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پہلا اشرہ مغفرت اور پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس تمام اشروں کی بھی اپنی اپنی قدر ہے، اس کو بھی ہم جانیں اور اس پر محنت کریں، اور اس رمضان کو ہم اپنے لیے دوسرے جتنے بھی ایام گزرے ہیں اس سے منفرد بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔